آپ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے جامعۃ الرشید میں آنے سے سیاست کا اثر پڑتا ہے، تو فوج کے آنے سے اور کرنل اور جنرل کے آنے سے کیا جامعۃ الرشید میں سیاست کا اثر نہیں پڑتا؟ حالانکہ مولانا کی سیاست اسلامی ہے۔ کسی کی بات کو نا بھتنگڑ بنانا ہو نا، سوشل میڈیا بہترین چیز ہے۔ میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے جامعہ میں آنے سے سیاست پہ اثر پڑتا ہے اور جامعہ میں ان کے آنے پر پابندی ہے۔ 100 دفعہ جامعہ ان کا ایسے آگے بڑھ کے استقبال کرے گا۔ کسی سیاسی لیڈر کا کسی بھی مدرسے میں آنا، کسی بھی ادارے میں آنا، اس کو سیاسی انفلوئنس نہیں کہا جاتا۔ سیاست کا مقصد یہ ہوتا ہے، ہم جب کہتے ہیں تعلیمی ادارے سیاست سے دور رہنے چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تعلیمی ادارے پر کسی سیاسی جماعت کی چھاپ نہیں لگنی چاہیے، کیونکہ تعلیمی ادارے سب کے لیے ہیں۔ اب تعلیمی ادارہ فار ایگزامپل پی ٹی آئی کا بنا دیا جائے کہ عمران خان کا جلسہ کروا دیا جائے، ایک مثال دے رہا ہوں میں، جامعۃ الرشید میں، تو میسج کیا جائے گا کہ جامعۃ الرشید پی ٹی آئی کا ہے، تو پھر جے یو آئی والے پڑھیں گے جامعۃ الرشید میں؟ مسلم لیگی لوگ پڑھیں گے جامعۃ الرشید میں؟ کوئی بھی نہیں پڑھے گا۔ لیکن بلایا سب کو جائے گا، پی ٹی آئی والوں کو بھی بلایا جائے گا، مسلم لیگ والوں کو بھی بلایا جائے گا، جے یو آئی والوں کو بھی بلایا جائے گا، فوجی کرنل جنرل کو بھی بلایا جائے گا، ججز کو بھی بلایا جائے گا، صحافیوں کو بھی بلایا جائے گا۔ جامعۃ الرشید والے صرف کرنل جنرل کو نہیں بلاتے، جامعۃ الرشید والے تو ہر طبقے کو بلاتے ہیں۔ کامران ٹیسوری بھی آیا ہے، جاوید چودھری بھی آیا ہے، صحافی ہیں نا یہ لوگ، اور آپ کے جو سپریم کورٹ کے جج ہیں وہ بھی آ چکے ہیں۔ صرف ایک کرنل جنرل کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب لوگ آ رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان بھی آ چکے ہیں، سب لوگ آ رہے ہوتے ہیں، سب کو جامعہ بلاتا ہے، پھر جس کی مرضی آنا ہے آئے، جس کی مرضی نہیں آنا نہیں آئے۔ علماء بھی آئے ہیں، حضرت مفتی تقی صاحب بھی آ چکے ہیں، سب کو بلاتا ہے جامعۃ الرشید، جو بھی انفلوئنسر ہیں سب کو بلاتا ہے۔ تو کسی کے بلانے سے یہ نہیں ہوتا کہ اس کا اثر رسوخ قائم ہو رہا ہے۔ ہاں، اثر رسوخ کا مطلب جب ہوتا ہے جب کسی سیاسی جماعت کے حوالے کر دیا جائے یا سیاسی جماعت کا پراپر وے میں جلسہ کرایا جائے۔ تو اب سندھ حکومت کے وہ جو چیف منسٹر بھی آئے تھے، تو حاکم ہے نا، حاکم جو بھی حکومت میں ہوتا ہے اس کو تو بلایا جاتا ہے۔ امریکہ میں بلا رہے ہوتے ہیں لوگ، تو جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے تو گورنمنٹ سے تو مدرسے کے تعلقات اچھے ہوں گے تو ہی مدرسے سروائیو کر پائیں گے نا۔ بلا وجہ گورنمنٹ کی مخالفت کرنا شروع کر دیں تو آپ کے پاس ہے کیا لڑنے کے لیے؟ تو تمام مدارس حکومت سے بنا کے رکھتے ہیں، سارے مدارس۔ جامعہ اشرفیہ میں بھی یہ سارے لوگ آتے ہیں، آئی ایس پی آر جامعہ اشرفیہ بھی جاتے ہیں، جامعہ اشرفیہ نا لاہور والا، جامعہ اشرفیہ بھی آتے ہیں، دارالعلوم کرنگی بھی آتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جامعۃ الرشید کوریج دیتا ہے، اس کو ویڈیو بنا کے ڈال دیتا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان بھی آئے جامعۃ الرشید، تو ان کو بھی عزت، بلکہ زیادہ عزت دے گا، ان کو تو اور زیادہ عزت دے گا، کیونکہ وہ بہت سارے علماء کے قائد ہیں۔ تو بات کا بتنگڑ بنانا ہو تو بناتے رہو بیٹھ کے، اور آرام سے بات کسی کی سمجھنے کی کوشش کرو کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، تو پھر میرا خیال ہے آرام سے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو جامعۃ الرشید کا موٹیو یہ ہے کہ ہمارے مدارس میں اساتذہ ہوں، طلباء ہوں، ملازمین ہوں، کسی سیاسی جماعت کی چھاپ نہیں لگنی چاہیے، نہ مسلم لیگی ہیں، مدرسے کی حد تک۔ مسلم لیگ سے مراد یہ جو ابھی مسلم لیگ شہباز شریف، نواز شریف وغیرہ چل رہے ہیں، یہ مسلم لیگ مراد ہے، یعنی یہ لوگ، یا پیپلز پارٹی، بھائی سب لوگ آئے۔ اور جامعۃ الرشید میں الحمدللہ ایسا ہے بھی، ہمارے طلباء میں جمعیت علماء اسلام کے طلباء بھی ہیں، پی ٹی آئی کے بھی ہیں، مسلم لیگ کے بھی ہیں، اساتذہ میں بھی ہیں۔ جب عمران خان کی حکومت تھی نا، ہمارے ایک استاذ تھے، وہ عمران خان کے بے انتہا مخالف تھے، وہ اگلا گھنٹہ دوسرے استاذ کا تھا، وہ آتے، وہ عمران خان کے بہت زیادہ فیور میں تھے۔ تو طلباء کہتے تھے ہم کدھر جائیں، وہ کیا، تو ہمارے استاذ کے پاس حضرت مفتی دریم صاحب کے پاس آتے تھے، وہ کہتے بھائی ٹھیک ہے یار، سبق تو پڑھا رہے ہیں نا، باقی ہر ایک کی سیاسی رائے ہے، یہی تو ہمارا حسن ہے، سب چلے گا مارکیٹ میں، آپ خود فیصلہ کرو کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ حتیٰ کہ ووٹ جب ہم دینے جاتے ہیں، مفتی دریم صاحب کی طرف سے ایک دفعہ بھی کبھی ہدایت نہیں گئی ہے اساتذہ کو کہ فلاں کو ووٹ دو، فلاں کو مت دو، کہہ رہے ہیں آپ کا ذاتی معاملہ ہے، جس کو بہتر سمجھتے ہو ووٹ دو۔ کچھ اساتذہ نے جمعیت علماء اسلام کو ووٹ دیے تھے، کچھ نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے تھے، کچھ نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے ہیں۔ طلبہ میں بھی ایسے ہی ہیں، تو تعلیمی ادارے ایسے ہی ہوتے ہیں اور ایسے ہی رہنا چاہیے۔ باقی نجی محفل میں آپ اپنی ایک رائے رکھو، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو نجی محفل میں آپ کی مفتی عبدالرحیم صاحب کی بھی ایک رائے ہے، وہ چینج بھی ہو سکتی ہے، اور اساتذہ ابھی بھی ایسے ہی ہے، جامعۃ الرشید میں ابھی پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں۔ اس لیے ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی مدرسہ کسی سیاسی جماعت کے تحت نہیں جائے گا، آئیں گے سب سیاسی لوگ، لیکن کسی سیاسی جماعت کے کنٹرول میں نہیں دیا جائے گا۔ تو اگر
طلبہ کو نیوٹرل رکھا جائے اور نجی محفل میں کوئی بات بھی کر لی جائے کہ کس یعنی جو ایک اپنا ذاتی تجزیہ ہوتا ہے جیسے میں بھی کر رہا ہوتا ہوں تو وہ تو سب کر سکتے ہیں. تو یہ مطلب ہے میرا. باقی آنے پر کسی کی پابندی نہیں ہے. کرنیل جرنیل بھی آئیں گے, ڈی جی آئی ایس پی آر بھی آئے گا, ججز بھی آئیں گے, پیپلز پارٹی کے لیڈر بھی آئیں گے, جے یو آئی کے لیڈر آئیں گے, تو 100 دفعہ استقبال کیا جائے گا ان کا. وہ تو جامعہ پھر مولانا فضل الرحمان کا تو ماتھا چوما ہے مفتی عبد الرحیم صاحب نے جب وہ آئے تھے. لوگ کو دیکھ رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کا ماتھا چوما ہے, تو بھائی وہ صاحب حاکم کی حیثیت سے ہے وہ. اور مفتی عبد الرحیم صاحب ڈی جی آئی ایس پی آر کی ذاتی حیثیت کو نہیں دیکھتے. وہ کہتے ہیں پاکستانی فوج کو موٹیویشن کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی لڑ رہی ہے فوج بلوچستان میں اور ہر جگہ فوجی شہید ہو رہے ہیں. تو یا تو جا کے ان بارڈر پہ جا کے ان فوجیوں کے پیشانیاں چومے تو بہتر نہیں ہے کہ جو ایک آدمی ان کی نمائندگی کر رہا ہے اس کی پیشانی چوم لو. ہول سیل کے حساب سے کیا ہو جائے گا. تو مفتی عبد الرحیم ویژنری آدمی ہے. جو ویژنری لوگ ہوتے ہیں وہ بہت دور کا سوچتے ہیں. جو ویژنری نہیں ہوتے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کی پیشانی چوم لی, اس کا ماتھا چوم لا, اس کی ٹوپی سر پہ رکھ لی, وہ یہ انہیں بحثوں میں تباہ ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے, حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا. تو وہ فوج کو دیکھ رہے ہیں, کسی کی ذاتی حیثیت کو تھوڑی دیکھ رہے ہیں. ان کو کیا پتا آئی ایس پی آر نجی زندگی میں اچھا ہے برا ہے کیا ہے. آرمی کو اس وقت سپورٹ کی ضرورت ہے لڑائی کی حد تک, ہر چیز میں نہیں. یہ نہیں کہ اس کے الیکشن کو بھی سپورٹ کیا جا رہا ہے کہ آرمی نے جو الیکشن کروائے سبحان اللہ ماشاء اللہ اس میں تھوڑی سپورٹ کر رہے ہیں. سسٹم کے تحت جو الیکشن ہوئے وہاں سے بندے جیتے جہاں سے کھڑے ہی نہیں ہوئے تھے. وہ اپنا ایک دوسرا رخ ہے. وہ ابھی تو مقصد ملک کو بچانا ہے کیونکہ ان کو حالات پتہ ہے کہ ملک کی حالت کیا ہوئی ہے اس وقت, ان کو تو پتہ ہے نا. تو کہہ رہے بھائی ملک بچاؤ یار. تو اس لیے وہ کریں گے جو ان کو سمجھ میں آئے گا. ہم اور آپ کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, ہم لڑتے رہیں گے آپس میں, مناظروں کے چیلنج اور مختلف چیزیں ہم جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی سوچ بڑی ہوتی ہے. باقی کہتے رہو کرنیل جرنیل مفتی عبد الرحیم صاحب کو تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا لوگوں نے. ہاں بیچاروں کے پاس ایک اتنی سی پراپرٹی نہیں ہے یار. بچوں کا حال, بھائیوں کا حال تو ہمیں پتہ ہے. یہ جو گاڑی لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں یہ بھی کسی نے دی ہوئی ہے سیکیورٹی کے نظر میں, ان کی اپنی یہ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں اپنا. تو دنیا سے جائیں گے 1 روپیہ نہیں ان کی جیب میں نکلے گا. ہم تو 30 سال سے ان کے ساتھ ہیں بھائی. تو ایسا آدمی کسی کا نہ درباری ہوتا ہے نہ سرکاری ہوتا ہے. اور الزام وہ لوگ لگا رہے ہوتے ہیں جنہوں نے کروڑوں روپے کی جائیدادیں بنائی ہیں. اور کچھ صحافیوں کا نام میں نہیں لوں گا, آج کل بہت بول رہے ہیں جامعۃ الرشید کے خلاف کہ یہ فوج کے پٹھو ہیں. ہمیں وہ دن یاد ہے جب فوج نے ان کو بلایا تھا, ان کو ریٹرن ٹکٹ دیے تھے, ہوٹل کے کوئی پروگرام رکھا تھا فوج نے, یہ سارے پہنچے ہوئے تھے اور ہم سے پہلے پہنچے ہوئے تھے یہ. تو جب آرمی والے ان کو کوئی بھی پروٹوکول دیتے ہیں نا, انفلوئنسر جو جتنے بھی ہیں یوٹیوب کے جو بڑے باہر نکل کے فوجیوں کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں, ان کو کوئی بھی ایسا بلایا جائے پروگرام میں کھانے پینے کے, یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ کر رہی ہوتی ہے. ایسے جو بڑے بڑے یوٹیوبرز ہوتے ہیں ان کو بلاتے ہیں, سیاستدانوں کو بھی اپنا پیغام دینے کے لیے, کوئی اشکالات ہو اعتراضات ہو, وہ آگے وہ پیغام لے نہ لے وہ اس کی مرضی ہے, کوئی دباؤ کسی پہ نہیں ہوتا. تو یہ تو سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے مجھے یاد ہے کہ یہ پہلے سے پہلے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, ہوٹل بھی لیتے ہیں. یعنی یہ ساری حکومتی مراعات ہے نا, اور ڈائریکٹ فوج سے مراعات لے رہے ہوتے ہیں اور باہر نکل کے پھر بیان داغ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فوج سے مراعات لینا حرام ہے. تو بس کرو یار, ہم تو ہمارے پاس تو سب کی لسٹیں ہیں, لیکن ہم یہ باتیں میڈیا پہ کریں گے تو بلا وجہ ایک فساد پیدا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے مثبت سوچو, مثبت سمجھ رہے ہو. سب مدرسے ٹھیک ہیں. بنوری ٹاؤن تو مجھے جتنا فائدہ بنوری ٹاؤن سے ہوا ہے نا شاید کسی مدرسے سے نہیں ہوا ہوگا. وجہ اس کی ہے کہ بنوری ٹاؤن کے مسائل کی ویب سائٹ سب سے مضبوط ہے انٹرنیٹ پر, گوگل پہ. جب کسی مسئلے میں تحقیق کرنی ہو نا, بنوری ٹاؤن کی ویب سائٹ کھولو, اس میں پورے فقہ کی فتویٰ, ہم تقلید نہیں کر رہے ہوتے ان کی, لیکن کسی بھی مفتی کو وہاں سے مدد بہت مل جاتی ہے. اور دنیا بھر میں ہم نے بنوری ٹاؤن کی شاخیں سب سے زیادہ دیکھی ہیں. افریقہ گیا ہوں, وہ مدرسہ بھائی کہاں سے آئے ہو, بنوری ٹاؤن سے پڑھ کے آیا ہوں. تو ان مدارس کی اتنی بڑی بڑی خدمات ہوں, مفتی عبد الرحیم صاحب ان مدارس کے خلاف ہو جائیں گے یا میں, یعنی وہ کہتے ہیں نا یہ منہ اور مسور کی دال, ہماری یہ مجال کہ ہم ان مدارس کے خلاف بولیں گے, تو یہ بیکار قسم کی باتیں ہیں. ایک جامعۃ الرشید کا ہدف چونکہ الگ ہے, اس کے لیے الگ وفاق ضروری تھا تو بنا لیا الگ وفاق. اور جامعۃ الرشید یہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کا سیاسی انفلوئنس ہو, چاہے وہ سیاسی جماعت ہی کو ووٹ دینا ضروری سمجھتا ہو, چاہے وہ سیاسی جماعت میں کو صحیح بھی سمجھتا ہو. اس کے باوجود جامعۃ الرشید کا ایک ہدف ہے بھائی انفلوئنس نہیں ہوگا کسی سیاسی جماعت, اس سے مدرسے کا فیوچر یعنی خطرے میں ہو جائے گا, تعلیم خطرے میں ہو جائے گی. یہ ان کی ایک رائے ہے, آپ اس رائے سے اختلاف کر سکتے ہو. تو جتنا ہے اتنا رہنے دو, باقی میڈیا پہ پروپیگنڈا ہوتا رہتا ہے. مجھے اتنا زیادہ لوگوں نے کہا دیکھو
مولانا فضل الرحمان کے آنے سے سیاسی اثر ہوگا اور جرنل کے آنے سے نہیں ہوگا. تو مولانا فضل الرحمان کے آنے کے خلاف ہم نے بیان دیا ہی نہیں ہے بھائی, ہم نے کب کہا ہے. دوسری بات یہ کہ ہم تو جب کسی سیاسی جماعت سے اپنے آپ کو لنک ہی نہیں کرتے تو ہماری بات تو نیوٹرل ہوتی ہے. ابھی مولانا فضل الرحمان نے جو تقریر کی 18 سال سے کم عمر بچی کے بارے میں, کتنی جاندار تقریر کی ہے, تو مجھے خیال ہوا تھا اس پہ اپریشیٹ کروں گا میں. اس لیے ہم کہتے ہیں مولویوں کا اسمبلی میں رہنا بہرحال بہت ضروری ہے. اسمبلی میں رہنا بہرحال بہت ضروری. وجہ اس کی ہے کہ کیونکہ یہ لبرل سیکولر لوگ تو بالکل بھی, یہ تو سارے انہی کے گن گا رہے ہوتے ہیں. تو ایک بہت اچھا بیان دیا انہوں نے کہ ہم یہ قانون نہیں مانتے, ہم نے یونائٹڈ نیشن کے جو قانون ہے اس کا حلف نہیں اٹھایا, ہم نے پاکستان کے آئین کا حلف اٹھایا ہے, اور آئین میں ایک ہے قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بنے گا. اچھا کام کیا, کوئی بھی کرتا, نواز شریف کرتا, شہباز شریف کرتا, عمران خان کرتا, مولانا فضل الرحمان کرتے, کوئی بھی کرے بھائی, بہت جو اچھا ہے اس کو اچھا ہی کہا جائے گا. کیا خیال ہے؟ ہاں, سیاسی لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کے عشق میں پاگل ہو جاتے ہیں, لیڈر کے عشق میں, تو اس کے اچھے کو اچھا کہتے ہیں لیکن اس کے برے کو بھی اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں. اور اپوزیشن میں کوئی ہوگا تو اس کے اچھے کو برا کہیں گے اور برے کو تو برا ویسے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو میری مجبوری ہے نہیں ہے, صحیح ہے نا. تو جن کی مجبوری ہے وہ بیچارے مجبور ہیں, ہماری مجبوری ہے نہیں. میری مجبوری صرف 4 ہیں, تو وہی میری مجبوری ہے. اس کے علاوہ 5ویں میں نے کوئی مجبوری پالی نہیں ہے. چلو مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ یہ دفنانے کے اوپر سمجھیے, اور جیسا کہ یہ سننے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کب ہے اور کہاں آئے گی, یہ بات تو الگ ہے. اب اگر کوئی پاکستانی ملک سے باہر گیا ہوا ہے, اس کی وہاں موت آ گئی, وہاں دفنا دیا, وہ بات تو الگ ہے. لیکن آج جو یہ ٹرینڈ چل گیا ہے کہ جو علماء ہیں یا کوئی بزرگ ہیں ان کو مسجد کے احاطے میں دفنایا جاتا ہے, تو یقیناً انہوں نے تو کسی نے نصیحت نہیں کی ہوگی, نہ کوئی وصیت کی ہوگی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے میری ہی مسجد کے احاطے میں دفنا دیا جائے. یہ ان کی اولادیں یا ان کے جو ہے نا مریدین کر رہے ہیں. تو آیا یہ عمل صحیح کر رہے ہیں؟ اب اچھی نصیحت تو یہ ہوتی ہے, جیسے حضرت مفتی رشید رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ جی مجھے دفنانے میں جلدی کرنا اور عام قبرستان میں دفنا دینا, ٹھیک ہے. تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اچھی نصیحت کر کے گئے تو ان کو ان کی وصیت کے مطابق پابوش کے قبرستان میں دفنا دیا گیا اور جلدی دفنا دیا گیا, ٹھیک ہے. تو یقیناً یہ جتنے بھی آج کل معاملہ چل رہے ہیں یہ ان کی تو نصیحت یا وصیت نہیں ہوگی, یہ ان کے پیچھے جو ان کے لوائقین کر رہے ہیں یا مریدین کر رہے ہیں, آیا یہ صحیح کر رہے ہیں. اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ جس کی جہاں مٹی ہے وہاں چلا گیا, تو کیا وہاں ان کی مٹی تھی ان کی؟ دیکھیں, یہ جو ایک ہے نا کہ مسجدوں کے احاطے میں امام کو یا بزرگوں کو دفنانا, مدرسے کے احاطے میں دفنانا, اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد کی جو پوری زمین ہے اگر وہ کسی نے وقف کی ہے مسجد کے لیے تو اس میں تو دفنانا بالکل حرام ہے, کیونکہ وہ مسجد اور مسجد کے متعلقہ امور, اس میں امام کا گھر بن سکتا ہے, مؤذن کا گھر بن سکتا ہے, مسجد کے بیت الخلاء بن سکتے ہیں, یہ سب چیزیں تو ہو سکتی ہیں, وضو خانہ بن سکتا ہے, لیکن کوئی دفن نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ جو چیز جس کام کے لیے وقف ہوئی ہے اس کو اسی میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس میں بالکل حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, میت کے ساتھ بھی ظلم ہے کہ آپ نے وقف زمین میں اس کو دفن کر دیا. اسی طرح مدرسہ اگر کسی نے وقف کیا, مدرسہ وقف کیا بھائی دین کے علم کے لیے, تو مدرسہ اور مدرسے سے متعلق چیزیں تو وہاں ہوں گی. مدرسہ بھی بنے گا, اس میں بیت الخلاء بنیں گے, بچوں کے کچن بنے گا, رہائش گاہیں بنیں گی, استاذوں کے گھر بھی بن سکتے ہیں, یہ سب چیزیں تو ٹھیک ہیں. وہاں بھی دفن نہیں کیا جا سکتا کسی کو, کیونکہ مردہ تو زمین جو گھیرتا ہے نا وہ پھر بڑی, وہ تو طبیعت سے گھیرتا ہے وہ زمین, تو وہ بالکل حرام اور ناجائز ہے. البتہ بعض مدرسوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ حصہ مدرسے کے محتمم نے اپنے ذاتی پیسوں سے یا کسی نے اپنے ذاتی پیسوں سے کچھ زمین خرید کے وقف کر دی ہوتی ہے کہ یہ مدرسے کے استاذوں کے دفنانے کے لیے. کچھ مدارس میرے علم میں ہیں جن میں کچھ لوگوں نے مدرسے کے قریب ایک زمین کا ٹکڑا خریدا اور بولا بھائی یہ یہاں کے لوگ اس میں دفن ہوں گے, اساتذہ مشائخ. تو اس میں کم از کم یہ ہو جاتا ہے کہ وہ حرام ناجائز نہیں رہتا. لیکن شریعت کے مزاج کے قریب کیا چیز ہے؟ شریعت کے مزاج یہی ہے کہ سب کو عام قبرستان میں دفناؤ, وہ جو سارے مسلمان ہیں نا. دیکھو انبیاء کی دعوتوں میں کیا ملتا ہے ہمیں, جتنے بھی پیغمبر تھے سب کہتے تھے کہ انا من المسلمین, ہم مسلمانوں میں سے ہیں. اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی, کہ اللہ تو نے جو مجھ پر نعمت کی اور میرے والدین پر کی تو مجھے توفیق دے کہ میں اس کا شکر ادا کروں. اور پھر دعاؤں میں کیا آتا ہے کہ وتوفنی مسلمن, تو مسلمانوں میں ہی مجھے موت دے, مسلم بنا کے موت دے, اور مسلمانوں میں ہی میرا حشر ہو. تو
وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اپنے نیک بندوں میں مجھے شامل کر لے. تو اس لیے جو بڑے علماء ہیں ان کی تو یہی خواہش ہونی چاہیے کہ ہمیں بھی عام لوگوں میں ہی دفن کیا جائے، اہل اسلام کے قبرستان میں، الگ سے ہمیں کوئی پروٹوکول نہ دیا جائے. تو یہی ہمارے طبی حضرت مفتی رشید احمد صاحب کتنے بڑے عالم تھے، بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد ہیں اس وقت جو پاکستان میں بڑے بڑے علماء ہیں، لیکن دفن پاپوش کے قبرستان میں ہوئے ہیں. وہ بہت سختی سے انہوں نے منع کیا تھا، میرے لیے کوئی الگ قبر لی یا میرے لیے کوئی الگ زمین خریدی، بہت سختی سے منع. عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفناؤ مجھے، لہذا وہ عام قبرستان میں دفن ہے. یہ جو پاپوش کا قبرستان ہے آپ جا کے دیکھ لو، ان کی قبر آج بھی موجود ہے. تو اس میں اصل سنت بھی یہی عمل ہے. صحابہ کرام سارے جنت البقیع میں دفن ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، شیخین رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہما، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو پروٹوکول ملا کہ نبی کے ساتھ آپ دفن ہوئے، لیکن عام معمول تو ان کا بھی یہی تھا. جنت البقیع میں سب دفن ہو رہے ہیں، بھائی وہ بھی دفن ہوئے جنت البقیع میں. تو یہ چیز تھوڑی سی نامناسب ہے. ہاں بعض جگہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ قبرستان اتنے بھر چکے ہیں کراچی کے، اتنے بھر چکے ہیں کراچی کے قبرستان کے مردے لٹانے کی جگہ نہیں ہے. مردوں کے اوپر مردہ، مردے کے اوپر مردہ، پرانا والا مردہ سائڈ پہ کر دے گا گورکن، پھر نئے والے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کس کی قبر کی رکھوالی ہو رہی ہے کس کی نہیں ہو رہی. تو ایسی صورت میں اگر کچھ لوگ اپنے لیے زمین خرید لیں کہ اپنے خاندان کے لیے، یا کوئی مدرسہ الگ سے زمین خرید لے اپنے امپلائیز کے لیے، تو یا کوئی فیکٹری خرید لے کہ بھئی ہمارے مزدوروں کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ مجبوری ہے، وہ پھر عام قبرستان ہی کہلائے گا. کیونکہ قبرستانوں کی حالت تو آپ جا کے دیکھو یار، کراچی کا یہ دیکھو نا پاپوش کا قبرستان کی حالت کیا ہو گئی ہے اس کی. اور پھر گورکن مردے نکال کے بیچ بھی رہے ہوتے ہیں. اب گورکن جو ہے نا، یہ مردہ شاٹ کیا، تازہ پھیپھڑا بیچ دیا، گردے کے ریٹ الگ لگتے ہیں، اور بھی بہت سارے پارٹس بیچ دیتے ہیں. نئے مردوں کے ساتھ یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اتنی مصیبت میں پھر مجبوری میں پھر یہی ہوتا ہے کہ یار اپنے لیے اپنے خاندانوں کے لیے ایک زمین خریدو، اس میں سب دفن ہو جائیں. وہ مجبوری ہے. نارمل حکم یہی ہے کہ جہاں سب دفن ہو رہے ہیں نا انسانوں کی طرح، وہیں جا کے دفن ہو جاؤ. اپنے لیے مرنے کے بعد الگ پروٹوکول. تو آدمی کو چاہیے یہ 2 حدیثیں یاد کر لے ہر مرد کو، اور دوستوں میں اس کو بتائے، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک حدیث، امی عائشہ نے برتن توڑا دوستوں کی موجودگی میں، آپ نے اس کی توجیہ بیان کی کہ غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، اور کوئی غصے کا اظہار نہیں کیا، برتن اٹھا دیا بس. دوسری وہی دعوت والی، عزت کتنی دے رہے ہیں اپنی زوجہ کو. کتنے لوگ ہیں سعودی عرب میں جاب کر رہے ہیں، امریکہ میں جاب کر رہے ہیں، اللہ نے گنجائش بھی دی ہے، بھائی اپنی بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. وہ کہتے ہیں یار گزارا مشکل ہو جائے گا. سب گزارا تو مشکل ہو جائے گا، لیکن تمہاری شادی اس لیے تھوڑی ہوئی کہ بیگم یہاں رہے تم اس کو کھلاؤ، صرف کھلانے کے لیے تھوڑی ہوئی ہے. زوجہ کا جو مطلب ہے، صاحبہ کہتے ہیں عربی میں، ساتھ رہنے والی. ساتھ رہنے والی، تو ساتھ رہنے والی کیا؟ جب آپ جاب کرنے کے لیے گئے سعودی عرب یا کہیں گئے، ایک سال کے بعد آپ مہینے میں ایک دفعہ، سال میں ایک دفعہ آ رہے ہو، اور ریٹائرمنٹ پہ اب آپ ہو گئے، 20-25 سال تو بیگم کے بغیر گزر گیا نا. اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. یہاں کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے، ہم مغربی کلچر کو فالو کر رہے ہیں، ان میں گھر والے نہیں ہوتے، ان کے ہاں سب برابر ہیں. اسلام میں سب کے لیے برابر نہیں ہے. اسلام میں سب سے پہلے ماں باپ ہیں، پھر میاں بیوی ہیں، پھر بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، یہ ہیں رشتے. آج کتنے لوگ دوستوں سے بڑی تمیز سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہو ہا ہی، گھر میں آتے ہی ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کیا ہے. گھر میں تمیز سے داخل ہی نہیں ہوتے، مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل نہیں ہوتے، سلام نہیں کرتے. جو میں نے آبزرو کیا ہے نا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جو پاورفل ہے نا وہ حاوی ہے بس. مرد اگر پاورفل ہے تو وہ حقوق نہیں دے گا، وہ دبائے گا حقوق. عورت طاقتور ہے تو وہ مرد کو کھا جائے گی، مرد طاقتور ہے تو عورت کو کھا جائے گا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جب اللہ کے خوف سے حقوق ادا ہوتے ہیں، اللہ کی چاہت میں حقوق ادا ہوتے ہیں، تو آپ طاقتور ہو تو بھی حقوق ادا کرو گے، آپ کمزور ہو تو بھی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں کس کی وجہ سے حقوق ادا کر رہا ہوں. مجھ پر کون ہے؟ اللہ ہے، میں اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. مشہور حدیث ہے نا،
کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی, آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ تو آؤں گا میں. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے, یہ جو رویہ ہے زوجہ کے ساتھ, وہ صحابی بلا رہے ہیں نبی کو, اور آپ کیا کہہ رہے ہیں ساتھ میں, کس کو؟ زوجہ کو بھی بلاؤ. دل صاف تھے لوگوں کے, ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میں نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا دعوت کیا ہے, کینسل. پھر ان صحابی نے کچھ دنوں بعد دعوت کی, یا رسول اللہ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ. صحابہ آپ کا یہ عمل بولو دیکھ رہے تھے, تو سیکھ رہے تھے نا کہ کیسے زوجہ کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا نہیں جا سکتا. پھر تیسری مرتبہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. اچھا میرے سے یہ بیان خواتین سنتی ہیں نا, وہ کہتی ہیں ہائے کاش مفتی صاحب کتنے اچھے ہیں, اللہ اپنی بیگموں کے ساتھ کیسے ہوں گے. تو مجھے وہ لطیفہ یاد آتا ہے, جو مولوی اس طرح بیویوں کے حقوق بیان کر رہا ہوں نا, خواتین بڑی متاثر ہوتی ہیں کہ ان کے گھر والے کتنے خوش قسمت ہوں گے. ان کی تو کبھی دعوت ہوتی ہوگی تو کہتے ہوں گے اب بیگم کے ساتھ بلاؤ تو آؤں, ورنہ میں نہیں آ رہا, جاؤ. تو وہ لطیفہ تمام خواتین سن لیں. ایک آدمی جو تھا نا, ڈرائیونگ کر کے اپنی بیگم کو لاتا, بیگم اگلی سیٹ پہ بیٹھی ہوتی, اس کی بیگم اسکول ٹیچر تھی, تو لاتا اسکول کے باہر گاڑی کھڑی کرتا, اترتا, بیگم کا گیٹ کھولتا, دروازہ نا لاک کھولتا, وہ جاتی, تو خواتین دوسری دیکھتی یار کتنی رسپیکٹ دے رہا ہے اپنی, خود اترتا ہے ڈرائیوروں کی طرح دروازہ کھولتا ہے باہر سے نا. تو رشتے آنا شروع ہو گئے. ایک اور شادی ہو گئی اس کی اسی چکر میں نا. خواتین نے خود کہ بھائی اتنی عزت دے رہا ہے یار, ہم میں بھی چاہیے اس کی بیوی بن جائیں ہم. 2 شادیاں ہو گئی. پھر بیگم کو, پہلی والی بیگم اسکول ٹیچر تھی, اس کو لے کر آتا, اترتا, باہر سے دروازہ کھولتا. 3 شادیاں ہو گئی بھائی. صحیح ہے نا. وہ بھی گھننا بنا ہوا ہے, بتا نہیں رہا ہے کسی کو اصل کہانی کیا ہے. اس نے کہا ہونے دو, خود سے آ رہا ہے بھائی. اور خواتین دیکھ رہی ہیں, متاثر ہو رہی ہیں بھائی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھر ایک دن آیا, دروازہ ایسے ہی کھولا تو چوتھی بھی ہو گئی. بعد میں پتہ چلا یہ دروازہ باہر سے کھلتا ہے, اندر سے لاک خراب ہے اس کا. یہ جو دروازہ ہے اس کا لاک اندر سے خراب ہے. تو جب تک پوری تحقیق نہ کر لو نا بھائی, کسی سے متاثر مت ہو. تو ضروری نہیں ہے کہ جو مولانا صاحب ممبر پہ بیٹھ کے بڑے اچھے بیانات کر رہے ہیں خود بھی اتنے اچھے ہوں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اس لیے زیادہ انسپائر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عائشہ کو بھی بلاؤ. تو تیسری دفعہ میں جب انہوں نے دعوت دی, تو جب آپ نے فرمایا کہ عائشہ کو بھی بلاؤ, تو انہوں نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے یار. تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اپنی آنکھوں سے بولو دیکھ رہے تھے. اب کوئی قانون سازی کی ضرورت نہیں تھی. اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ تم نے فالو کس کو کرنا ہے, پیغمبر کو فالو کرنا ہے, ان کا رویہ دیکھنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے ایک دفعہ اونچی آواز سے بات کی, تو وہ غضبناک ہو گئے کہ یہ کیا بھائی. تو انہوں نے فرمایا کہ پیغمبر, پوری حدیث کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں, انہوں نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے. وہ اونچ نیچ ہوئی تھی نا, حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیجا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسجد نبوی میں حجرے کے باہر موجود تھیں, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. حضرت زینب نے کچھ حلوہ بنا کے بھیجا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غیرت آئی کہ میری باری میں سوکن کی مداخلت کیوں ہو رہی ہے. امی عائشہ نے وہ حلوہ کی برتن اٹھا کے زمین پہ دے مارا اور اس کو توڑ دیا. میں اکثر اس موقع پہ کہتا ہوں بھائی, اگر ہم اور آپ میں سے کوئی ہوتا اور دوست بھی یہ منظر دیکھ رہے ہوتے تو غیرت کا مسئلہ بناتے کہ نہیں بناتے, اور دوستوں کو واقعہ سناتے کہ میری بیگم نے ایسے حلوہ میرے سامنے برتن توڑا, میں نے رکھ کے 2 لگائے. تیرا بھائی ڈرتا ورتا کسی سے
بولتے ہیں نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, سید الانبیاء, آپ نے اس کی ایک اچھی لاجک پیش کی. فرمایا غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. یہ محبت میں ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کو یہ ہوا کہ باری میری ہے تو کسی اور کے گھر سے گفٹ کیوں آ رہا ہے, دوسری زوجہ کے گھر سے. تو یہ غیرت میں کیا, یہ کوئی غصہ نہیں ہوئے, زمین پہ بیٹھ کے وہ برتن اٹھا لیا. اور جب حضرت عائشہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو فرمایا کہ برتن کے پیسے دے دینا. زمان تو آئے گا نا. اب یہ تو نہیں کہ غیرت میں آپ نے کسی کچھ بھی کر لو تو زمان تو آتا ہے نا. تو میں جب یہ حدیث پڑھی میں حیران ہوا. میں نے کہا یار اگر ہم لوگ ہوتے تو ہم یہ واقعہ 20 لوگوں کو بھی سناتے. بھائی تیری بھابھی نے ایسا کیا آج, اور تجھے پتہ ہے ہم سسرال سے ڈرتے ورتے نہیں. اور دوست بھی مردانگی کے چیلنج دیتے, ابے تو جورو کا غلام ہے, تیرے گھر میں برتن ٹوٹ رہے ہیں, صحیح ہے نا, تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے, اور وہ بھی تیرے دوستوں کے سامنے, شاگردوں کے سامنے. کوئی تمیز ہے یار, رکھ کے لگایا کیوں نہیں تو نے. لیکن صحابہ نے یہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ حدیث تو صحابی بیان کر رہے ہیں نا, کہ نبی نے اس کی توجیح کی. غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. تبھی تو حدیث میں آتا ہے. دیکھو یہ واقعہ سننے میں الگ ہے, سننے میں تو آپ سمجھ رہے ہو بھائی نارمل ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب گزرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے تھوڑے بہت اخلاق کافی نہیں ہے, بہت بڑا ظرف ہونا چاہیے. اور خاص طور پر وہ پیغمبر جن کو سب فالو کر رہے ہیں, مقتدا اور رہبر ہیں, جن سے افضل اس کائنات میں اللہ نے کسی کو پیدا کیا نہیں ہے. تو اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. اور آپ نے فرمایا میرے اخلاق تم میں سب سے زیادہ اچھے ہیں. اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ, تم میں سب سے بہتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. یہاں کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے, ہم مغربی کلچر کو فالو کر رہے ہیں, ان میں گھر والے نہیں ہوتے, ان کے ہاں سب برابر ہیں. اسلام ترجیح کس کو دیتا ہے؟ رشتوں کو. دیکھو گورا تھینک یو سے بات کرتا ہے, ہر ایک سے اس کا تھینک یو برابر ہے. کسٹمر سے بھی وہی تھینک یو, عام آدمی سے بھی وہی تھینک یو, ایکسکیوز می, پلیز, یہ جو ان کے الفاظ ہیں نا, یہ سب سے کیا ہیں؟ برابر ہیں. اسلام میں سب کے لیے برابر نہیں ہے. اسلام میں سب سے پہلے ماں باپ ہیں, پھر میاں بیوی ہیں, پھر بچے ہیں, بھائی بہن ہیں, یہ ہیں رشتے. آج کتنے لوگ دوستوں سے بڑی تمیز سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ہو ہا ہی, گھر میں آتے ہی ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کیا ہے. گھر میں تمیز سے داخل ہی نہیں ہوتے, مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل نہیں ہوتے, سلام نہیں کرتے. جو میں نے آبزرو کیا ہے نا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جو پاورفل ہے نا وہ حاوی ہے بس. مرد اگر پاورفل ہے تو وہ حقوق نہیں دے گا, وہ دبائے گا حقوق. عورت طاقتور ہے تو وہ مرد کو کھا جائے گی, مرد طاقتور ہے تو عورت کو کھا جائے گا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جب اللہ کے خوف سے حقوق ادا ہوتے ہیں, اللہ کی چاہت میں حقوق ادا ہوتے ہیں, تو آپ طاقتور ہو تو بھی حقوق ادا کرو گے, آپ کمزور ہو تو بھی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں کس کی وجہ سے حقوق ادا کر رہا ہوں, مجھ پر کون ہے؟ اللہ ہے, میں اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. تو میں اس کر رہا تھا کہ جب تک اللہ کا یقین اور اللہ کی سزا کا خوف اور اللہ کی جنت کا یقین نہیں ہوگا, انسان ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا نہیں کریں گے. تو اب میں اصل جو انٹیوں کی بات کر رہا تھا کہ بہت ساری انٹیاں آج کل اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھتی شوہر کے حقوق کا. تو ان انٹیوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو میاں جو آپ کو کے حقوق ادا کر رہا ہے اس کی بیس کیا ہے؟ اسلام ہے نا. اسلام نہ ہو تو پھر کیا ہے بھائی, آزاد گھومو پھرو, کیا ضرورت ہے.
تو آپ بھی ان اسلام کی پابندیوں کو قبول کرو جو اسلام نے آپ کے اوپر لگائی ہیں. اور وہ پابندی یہ لگائی ہے کہ سربراہ کون ہے؟ بولو نا، میاں ہے. دیکھو جو بات انسان زبان سے بار بار بولتا ہے نا، دل میں اثر کرتی ہے 100%. کہتے ہیں کہ جو ماہر نفسیات ڈاکٹروں کے بارے میں سنا کہ ان کی تحقیق ہے کہ جتنے خودکشی کے کیسز آئے ہیں نا، ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو زبان سے کہا کرتے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا. جو زبان سے نہیں کہتے وہ کرتے بھی نہیں ہیں. اگر آپ زبان سے کہو نا، جیسے بعض خواتین کہہ دیتی ہیں یہ نہیں کیا تو میں خودکشی کر لوں گی، وہ کر بھی لیتی ہیں. مرد بعض دفعہ یہ اس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی، کہیں رشتہ طے ہوا، شادی نہیں ہو رہی، دھمکیاں دیتا میں خودکشی کر لوں گا. تو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، میں کروں گا نہیں. لیکن جب آپ نے یہ کہہ دیا نا ایک دفعہ زبان سے کہ میں خودکشی کر لوں گا، تو خودکشی نہ کرنے کے اگر 100% چانسز تھے نا، تو اب وہ 99% رہ گئے ہیں. 1% چانسز بڑھ گئے ہیں اس ورڈنگ کی وجہ سے جو آپ نے زبان سے بول لو نا، جو زبان سے آپ نے ادا کی ہے، اس کی وجہ سے 1% چانس بڑھ گیا ہے. دوبارہ یہ لفظ آپ نے مذاق میں ریپیٹ کیا کہ میں کر لوں گا، تو 2% چانس آپ کے بڑھ گئے ہیں. ایسے واقعات ہیں. جو لوگ بیوی کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں اور وہ دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں دوں گا نہیں، کبھی بھی نہیں دوں گا، بس ویسی دھمکی دے رہا ہوں، تو خوب سمجھ لو کہ پہلے یہ تھا کہ 100% چانس ہے کہ آپ نہیں دیں گے، لیکن جب آپ نے ایک دفعہ دھمکی دے دی نا، اب وہ 100% سے کم ہو کے کتنا رہ گیا ہے؟ 99%. جن لوگوں نے بیویوں کو طلاقیں دی ہیں بعد میں پچھتائے ہیں، آپ ان کی سروے کرو تو پتہ چلے گا یہ وہ لوگ ہیں جو مذاق میں یا غصے میں طلاق کی دھمکیاں دیا کرتے تھے. جو دھمکی نہیں دیتے تھے وہ نہیں دیتے. اس لیے یہ جو الفاظ ہیں نا طلاق کی دھمکیوں والے، یا میں خودکشی کر لوں گا یا کر لوں گی، یا میں طلاق لے لوں گی، خواتین بھی بعض دفعہ کہہ رہی ہوتی ہیں یا میں خلا لے لوں گی یا میں دے دوں گا، یہ الفاظ اپنی ڈکشنری سے بولو نکال دو. جب دینی ہو نا تو تمیز سے جو شریعت نے ایک پروسیس بتایا ہے، اول تو نہ دو، کوئی اچھا کام تو نہیں ہے یہ. بعض دفعہ بہت شدید ضرورت ہوتی ہے تو اس کے پھر ایک پروسیس رکھا ہے، اس میں دھمکیاں نہیں. دھمکیوں میں دی تو آپ کا DMR بننا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے لاشعور میں ایک چیز جانا شروع ہو جاتی ہے. ہر وقت آپ غربت مہنگائی کا رونا روتے رہو، غربت بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، غربت. ابے بھائی تمہارے کہنے سے تو بڑھ نہیں رہی، وہ تو ویسے ہی بڑھے گی. آپ یہ بھی بولو گے نا مہنگائی نہیں بڑھ رہی نہیں بڑھ رہی نہیں بڑھ رہی، تو بھی کیا ہوگی؟ بڑھے گی. تو کیوں اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈال رہے ہو؟ کوئی بولا کرے مہنگائی بڑھ رہی ہے، آپ بولو کہ پتہ نہیں یار، ہو سکتا ہے بڑھ رہی ہو، ہم تو پہلے بھی کھا رہے تھے اب بھی کھا رہے ہیں. آج میں جہاز میں نا ایک صاحب ملے جو 27 ملکوں کا سفر کیا. انہوں نے مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب میں 27 ملکوں میں گیا ہوں، امریکہ کئی مہینے رہا اور پتہ نہیں جاپان اور یورپ. بڑے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ آدمی تھے. تو کہنے لگے پاکستان جیسا واقعی کوئی ملک نہیں ہے. تو میں نے کہا خیریت؟ میں نے کہا ان کو میں لے آتا ہوں ڈکن وکن گٹر کے دکھا دیتا ہوں. انہوں نے کہا میں نے سب دیکھے میں پھر بھی نہیں. خیر وہ کیا وجوہات انہوں نے بتائی، ابھی ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا. پھر میں واقعی سکون بہت ہے یہاں پہ. تو کراچی گند بن گیا نا، باقی پنجاب تو ایسا اس طرح نہیں ہے نا، وہ تو صاف ستھرا ہے. اسلام آباد صاف ستھرا ہے، یہ تو کراچی ہی ہے سارا. جو ابھی انشاءاللہ میں کراچی پہ ایک خوبصورت ولاگ بنا رہا ہوں، اور میں نے اپنا ولاگ کا چینل بھی الگ کر دیا ہے تاکہ یہ مذہبی چینل اور ولاگ آپس میں مرج نہ ہو. تو اس میں یہی چیزیں ہوں گی، کراچی کی آبشاریں. اس کا نام بھی مفتی طارق مسعود ولاگ، وہ بالکل الگ کر دیا ہے. تو اس میں جو شروع ہو رہا ہے نا، وہ تو ایئرپورٹ جانے کے اسلام آباد میں جا رہا تھا، گٹر میں گاڑی پھنس گئی ہماری نا، تو وہاں سے میں نے ولاگ شروع کر دیا. 2 رکشے گٹر کا پانی بہ رہا تھا اس میں الٹے ہوئے تھے نا، ایک ٹرک آدھا الٹا ہوا تھا، اور گٹر پتہ نہیں اتنا گٹر نکل کہاں سے رہا ہے. میں تو حیران ہو رہا ہوں، اتنا تو لوگ کھا نہیں رہے لیکن اتنا واللہ عالم. بہرحال ایک حیرت کی بات ہے. تو میں نے کہا میں نے دیکھو یورپ کی بھی آپ کو پیرس کی وہ دکھائی ہے، وہاں کی آبشاریں، اب ذرا کراچی کی آبشاریں بھی دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ. تو تھوڑی سی شاید حکمرانوں کو غیرت آ جائے. نیت یہ ہے، چیزیں وائرل ہوتی ہیں تو حکمرانوں کو تھوڑی سی غیرت آ جائے. تو اس میں دکھائے ہیں کراچی کی آبشاریں، اور کیسے بڑے بڑے ٹرالر جو ہیں وہ ان کھڈوں میں جا رہے ہیں. اس میں دکھائی ہے گہری خوبصورت کھائیاں بھی ہیں
اور پہاڑیاں بھی ہیں الحمدللہ. وہ کس ڈیزائن کی پہاڑی ہیں وہ آپ اس میں دیکھ لیے گا. اور پھر سندھ حکومت زندہ باد کے نعرے بھی لگوائے میں نے لوگوں سے. کوئی غلط بیانی نہیں ہے اس میں, زندہ باد نا, اللہ کرے آباد رہے ہمیشہ. خیر, تو اب دیکھو یہ بھی ویل للمطففین میں داخل ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں, اپنے حقوق اسلام کا لیبل لگا کے پورے پورے وصول کر رہے ہیں. جب حقوق دینے کی باری آتی ہے تو کلچر کا سہارا لے رہے ہیں, یورپ امریکہ کا سہارا لے رہے ہیں. تو بھائی یا تو پورے امریکہ جیسے بن جاؤ یا پورے کدھر کو آ جاؤ, پورے اسلام کی طرف آ جاؤ نا, پورے ادھر کو آ جاؤ. اپنے مفاد میں اسلام, خواتین خلا لیتی ہیں نا کورٹ سے, کسی مفتی سے نہیں پوچھ رہی ہوتی کہ خلا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. جی ہم تو ملک کی قانون کو مانتے ہیں, جی ملک بھی تو اسلامی ہے نا. لیکن جب اپنا مفاد ہوگا, اپنا کہیں فائدہ ہوگا تو پھر کس سے رجوع کیا جائے گا؟ مفتیان کرام سے. تو یہ بھی ویل للمطففین میں داخل ہے. اور آج یہ بہت ہو رہا ہے, ماں باپ اولاد میں ہو رہا ہے یہ. اولاد اپنے حقوق لینے کی باری آئے گی, اسلام کی لیبل لگائے گی. جب ابا کے حقوق دینے کی باری آئے گی تو پھر کلچر تو آج کل ابا کو مانتا ہی نہیں ہے. کلچر میں تو ابا اور دوست کیا ہے, برابر ہیں. ابا تیز لہجے سے بات کریں تو بیٹے کو غصہ آتا ہے. کلچر تو یہی ہے. اسلام غصہ جاری کرنے کی ابا پہ اجازت, بولو. اب وہ لاشور میں جائے گا نا جب بولو گے کہ نہیں دیتا تو یہ. تو میں جو اصل کہہ رہا تھا نا, میں خواتین کو ایک گزارش ہے میری, مرد کو نا یہ حدیث بار بار نوٹ کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں امی عائشہ نے برتن توڑا. یہ 2 حدیث مرد لوگوں کو میں بیان بھی کرے, اس سے اس کے لاشعور میں یہ چیز چلی جائے گی. جو بد اخلاق آدمی ہے نا, بدتمیز قسم کے, یہ سوچا کرو جب شادی نہیں ہوئی تھی تو کس اسٹائل میں بات کرتا تھا میں, وہ ریکارڈ کر کے رکھا کرو اپنے. میں جب نکاح پڑھاتا ہوں نا, دولہا سے کہتا ہوں قبول ہے تو کہتا ہے قبول ہے. میں کہتا ہوں بھائی اس اسٹائل میں قبول جس اسٹائل میں شادی کے بعد بات کرے.